پاکستان کے خلاف بھی کرتے ہیں. کہوٹا کا نیوکلیر پروجیکٹ سب کو معلوم تھا, بات کھل چکی تھی. انڈینز کا بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ یہی تھا کہ کہوٹا کے پروجیکٹ کو تباہ کیا جائے. اسرائیلی تو یہ چاہتے ہی تھے. امریکن سے چھپا کے اسرائیلیز نے اور انڈینز نے, یعنی وہ پہلا یہ براہ راست موقع تھا کہ جب زائنسٹ کنیکشن, جوش زائنسٹ اینڈ ہندو زائنسٹ ایکچولی گاٹ ٹوگیدر ان اے ویری اگریسو موڈ ٹو ڈسٹروائے دا پاکستان نیوکلیر پروگرام. انہوں نے دیٹ آفٹر 1981 جب عراق کا نیوکلیر پروجیکٹ تباہ کرنے کے بعد ان کو حوصلہ ہوا. اور دیکھیے 1984 میں ایک ایکچوئل انہوں نے پلان بنایا. اٹیک 1984 میں کرنا تھا انہوں نے, اور پلان یہ تھا کہ کچھ طیارے اسرائیل سے آئیں گے, کچھ طیارے انڈین ایئر بیسز سے فلائی کریں گے. انڈینز بھی اس میں انوالوڈ ہوں گے, اسرائیلی بھی انوالوڈ ہوں گے, اور یہ اٹیک کہوٹا پہ آیا جائے گا. اللہ کے فضل سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس واقعے سے آگاہ کر دیا کہ یہ حملہ دشمن کی طرف سے آنے والا ہے. یعنی اتنے کم نوٹس پہ آگاہ کیا کہ رات 12 بجے ہمیں پتہ لگا ہے اور صبح 4 بجے اٹیک میں آنا تھا. اور تمام پاکستان ایئر فورس ایئر بورن ہو چکی تھی اس وقت. یعنی ہمارے تمام کہوٹا کے اوپر جو ہمارے ڈیفنسز لگے ہوئے تھے ریڈ الرٹ ہو چکے تھے. تمام فورن آفس ہمارا جاگ رہا تھا ساری رات. وی نیو وی کین انگیج دم, وہ آئیں گے ہم سب کو مار کے گرائیں گے. اور اللہ کے فضل سے ہماری ایئر فورس بیٹریز, ہماری اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز, ہماری ایئر فورس, ہمارے پاس F-16 آ چکے تھے اس وقت, اور تھوڑے تھے لیکن دے ور دیر. اور ہمارے جتنے ہمارے باقی پلینز اور ایئر ڈیفنسز تھے, یہ ایک موجزانہ طریقے سے اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ وی نیو بفور دے ور کمنگ, اور ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. جو ریسپانس پلان پاکستان نے ڈیولپ کیا وہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے آ کے اٹیک کیا کہوٹا پہ تو پاکستان انڈین نیوکلیر پروجیکٹس پہ اور انڈین بیسز پہ حملے کرے گا, اور ہم اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیر پروجیکٹ پہ کہ جو ان کا نگیو ڈیزرٹ میں ان کا ڈیمونا کا ایٹمی پلانٹ ہے, ہم اس پہ اٹیک کریں گے. ہمارے پاس طیاروں کی رینج اتنی نہیں ہے کہ ہم جائیں وہاں سے بامبنگ کریں اور واپس آ جائیں. ایئر ٹو ایئر ریفیولرز ہمارے پاس تھے نہیں. تو پلان ہمارے جانبازوں نے یہ کیا تھا, پائلٹس نے یہ والنٹیئر آفر کیا کہ ہم ون وے سوسائڈ مشن پہ جائیں گے, بام کریں گے, اور اس کے بعد وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنز, وی ڈونٹ کیئر. یعنی اس حد تک ہمارے پائلٹس آفر کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ اف دے اٹیک پاکستان ویل فائٹ بیک اینڈ ویل اٹیک اسرائیل. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان نے اپنی سیکورٹی پالیسی کا حصہ بنایا کہ ہم نے اسرائیل پہ اٹیک کرنا ہے جا کے. اس سے پہلے کبھی اسرائیل کو ہم نے ایسا تھریٹ نہیں لیا تھا. اس سے پہلے کبھی اسرائیل کو ہم نے اٹیک کرنے کا پلان نہیں بنایا. What specific date was it? دس واز اے سیکرٹ. یہ کچھ کو اوپن نہیں کیا گیا تھا اس بات کو, لیکن آلموسٹ 84 کی بات ہے یہ تقریباً. اس میں مختلف, کیونکہ تھوڑی سی اس کی جو پوری ڈیٹیلز ہیں وہ اتنی ویگ نہیں کی گئی, ویگ ہیں تھوڑی سی, مگر the fact is کہ اسرائیلیز had a complete plan of coming, they almost came, اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں ان وقت پہ انفارم کر دیا اس کا. سو اب ہماری سیکورٹی ڈاکٹرن, اب یہ دیکھیے کہ ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی ہوئی تھی, ہم انڈیا کے خلاف انگیج تھے, ہم اسرائیل کے خلاف انگیج تھے, ہم نے چائنا کو اپنی طرف رکھا ہوا تھا, اور امریکنز مجبور تھے کہ ہماری مدد کریں. یعنی دس واز سچ این اگریسو فورن پالیسی ان دیٹ پیریڈ کہ ایز آئی سیڈ کہ اگر اس فورن پالیسی کو ہم مینٹین کر سکتے آگے کے پیریڈ میں بھی تو آج بڑی صورتحال مختلف ہوتی, لیکن اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی سیکشن کے بارے میں. لیٹس ٹاک اباؤٹ سیکشن. جی, کیونکہ جیسے عرض کیا یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب دونوں چاروں طرف سے اسرائیلیز, انڈین, سوویٹس ہر طرف سے ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بیکاز پاکستان واز ایکچولی ہائپر ایکٹیو ایٹ دیٹ ٹائم. یعنی ہم نے پورے ریجن میں سینٹرل رول ہمارا تھا. اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات اور کریں گے کہ صرف یہی نہیں کہ ان ممالک میں ہم اگریسو تھے, OIC کے اندر بھی, یعنی مسلم بلاک کے اندر بھی پاکستان واز دا موسٹ اگریسو کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم. ایران عراق جنگ کو رکوانے کے لیے ہم سب سے لیڈ رول ادا کر رہے تھے. جب مصر کو انہوں نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے بعد OIC نے باہر نکال دیا تھا تو پاکستان نے جا کے مصر کو واپس لائے. یعنی وی ایکچولی پریویلڈ, ہم نے تمام مسلم دنیا کو اس وقت لیڈرشپ رول ہمارے پاس آ چکا تھا. اور خاص طور پہ رباط میں جو OIC کانفرنس ہوئی تھی اس میں جو پاکستان کا کردار تھا وہ امیزنگ, اور مسلم دنیا پاکستان کو ایز اے لیڈر تسلیم کر چکی تھی کہ آپ اب تمام معاملات میں لیڈ آپ کریں گے. یعنی عرب ہمیں لیڈر ایکسپٹ کر چکے تھے. ہم لیڈ کرتے تھے مشنز ایران عراق جنگ رکوانے کے لیے, ہم لیڈ کرتے تھے مشنز ان کے آپس عربوں میں کوئی جھگڑے ہوتے تو ہم جاتے تھے. یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر ایک قیادت پاکستان کی ایگریسو فورن پالیسی مینٹین کرے, ہم نے یہ بات پہلے پروگرام میں کہی تھی کہ اللہ نے ہم کو جغرافک لوکیشن اس طرح کی دی ہے, ملٹری مائٹ اس طرح کی دی ہے, طاقت ہمیں اس طرح کی دی ہے, اور اللہ کے فضل سے ہمارا اختیار اتنا ہے کہ ہماری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں تو. اگر ہمارے لیڈرز تھوڑی سی ہمت کریں, یہ خوف اپنے وجود میں کھاتے ہیں. اس لیے کہ بات جو پہلے کہی تھی, دیکھیے کہ نہ ان کے ہاتھ صاف ہوتے نہ دل و نگاہ پاک ہے. اگر کسی طرح کوئی قیادت ہماری ایسے آ جائے کہ جس میں وہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو, تو یہ پاکستان جس طرح کی ہمارا پوٹینشیل ہے, یقین کی جب پھر بات کو دہراتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ریجن میں آپریٹ نہیں کرے گی جب تک ہم سے آ کے اجازت نہ لے لے.
ہاں وہ اس یہ 84 کی بات میں ہم یہ کر چکے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نے کیا ہوا نہیں ہے. 84 میں جب ہمارے پاس نیوکلیر میسائل پروگرام بھی نہیں تھا, ہمارے پاس نیوکلیر بم بنا ہوا نہیں تھا, اس وقت ہم یہ کر رہے تھے. تو اب کیوں نہیں کر سکتے جب ہمارے پاس یہ ریسورسز اویلیبل ہیں. سو 1984 میں انڈینز نے جب یہ دیکھا کہ اب مین ہمیں وہ تنگ نہیں کر سکتے ہیں, پاکستان وہ سو ہے بیوٹیفلی پلیسڈ ان دا گلوبل اسٹیج, انہوں نے سیاچن میں ایک مداخلت کی. دیکھیے جیسے ہم نے عرض کیا کہ لائن آف کنٹرول کسی کے نہیں ہے, جس کو موقع ملتا تھا لائن آف کنٹرول میں انٹروڈ کرتا تھا, داخل ہوتا تھا. سیاچن کشمیر کا حصہ ہے, لائن آف کنٹرول ایک جب کراکرم ہائی وے سیاچن کے پاس سے ہو کے چین میں داخل ہوتی ہے. انڈینز نے یہ خواہش کی کہ ہم گلیشیئر پکڑ کے وہ اس کے اوپر سے قبضہ کر کے ہم پاکستان اور چائنا کا لنک توڑ دیتے ہیں, اور یہ بڑا خطرناک موو تھا ان کا. اس جنگ کے لیے ہم تیار نہیں تھے شروع میں, کیونکہ ظاہر ہے وہ جنگ بالکل اتنی ہائٹ کے اوپر ہے کہ وہاں کے لیے ہمارے پاس گیئر ہی نہیں تھا, ڈریسز ہی نہیں تھے. یعنی ہم نے اپنے جوان اور سولجرز ان نارمل ونٹر کلوتھنگ میں جن سے لاہور کی سردی نہیں رکتی, ہم نے ان کو -50 ڈگری پہ بھیج دیا. کوئی انسولیشن نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. میں نے کیا نا کہ لاہور کی سردی والے ونٹر کلوتھنگ نکالی گئی. ونٹر کلوتھنگ کا مطلب ہے کہ لاہور پنجاب اور سیالکوٹ اور سندھ میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ان کو نکال کے -50 میں بھیجا گیا. ہمارے جانباز شہید ہوتے گئے صرف سردی کی وجہ سے, اس لیے کہ اکوپمنٹ نہیں تھا, سامان نہیں تھے. ہمارے پاس ہائی الٹیٹیوڈ ہیلی کاپٹر نہیں تھی. انڈیا تیاری سے گیا تھا, اس کے پاس اکوپمنٹ بھی تھا, سپلائیز بھی تھی, ہائی الٹیٹیوڈ ہیلی کاپٹر بھی تھے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ مقصد, یہ ڈائیورژن انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بھی کی تھی, اور سوویت یونین نے بھی ان سے کہا تھا کہ ڈائیورژن کریٹ کرو تاکہ پاکستان افغانستان میں انوالو ہونا طرف بند کر دے. تو پاکستان نے اس وقت ایک ہمارے لیے کرائسس بن گیا, لیکن ہم نے اس جنگ کو بھی سنبھالا. یعنی سیاچن میں پھر ہم نے اکوپمنٹ آہستہ آہستہ اوور پیریڈ آف ٹائم وی گاٹ بیٹر آرگنائز, وہاں ہم نے ان کو بہت مارا اللہ کے فضل سے. اور اب کیفیت یہ ہے کہ سیاچن میں لائن سٹیبلائز ہو گئی. وہ جو کراکرم ہائی وے کو خطرہ تھا وہ اسی وقت روک دیا گیا تھا, وہ آگے نہیں بڑھ سکے, وہ رک گئے, لیکن پوزیشن سٹیبل ہے, وہاں تقریباً موومنٹ آگے پیچھے مشکل ہوتی ہے. So this was all just to break the Pakistan-China link? دونوں باتیں, پاکستان چائنا لنک بھی توڑنا تھا, اور دوسرا پاکستان کی توجہ ہٹانی تھی افغانستان سے. یعنی وہ پاکستان کو ڈائیورژن تھی, اور یہ رشین کے کہنے پہ انڈینز نے کیا تھا. اور آبجیکٹو دوسرا یہ تھا کہ پاکستان چائنا لنک توڑا جائے, اور اس کنفیوژن میں کہ پاکستان افغانستان میں انوالوڈ ہے, یہ موقع سے فائدہ اٹھا کے لائن آف کنٹرول چینج کر لیں گے. جیسے عرض کیا نا کہ یہ جس کو موقع ملے گا وہ لائن آف کنٹرول پہ کرے گا, اور یہ بات ابھی ہم بتا دیں, ہمیں موقع ملے گا ہم کشمیر بھی لے لیں گے, لائن آف کنٹرول بھی چینج کریں گے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. سو دس واز 1984 میں پاکستان اور انڈیا ریلیشن شپس یہاں پہنچے ہوئے تھے. اور وین دی انڈینس ڈیڈ دی کراس دی سیاچن, اور پاکستان کے لیے انہوں نے وہاں پرابلم کی, پھر پاکستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب انڈینس کو ذرا مزہ چکھایا جائے, اور پھر ہم نے ان کو وہ مزہ چکھایا کہ وہ آج تک اس کو یاد کر رہے ہیں. اس پہ ہم ابھی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں آپریشن بلو اسٹار, کیونکہ ہم 1984 ڈسکس کریں, سو ویل کم ٹو یہ آپریشن بلو اسٹار. جی دیکھیے 1984 میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ انڈیا میں ہوتا ہے, جس کی ریوربریشنز آج تک ہیں, اور جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں انڈیا ٹوٹے گا انشاءاللہ.